اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا سینکڑوں سال قبل فوت ہونے والے انسان کی لاش کو ایسے محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون تک سلامت رہے؟ یہ سوال سنتے ہی انتہائی عجیب معلوم ہوتا ہے، مگر حال ہی میں چین سے ایک ایسی ہی ممی دریافت ہوئی ہے جس کی رگوں میں نہ صرف خون پایا گیا ہے بلکہ اس کی ہڈیوں کے جوڑوں میں لچک آج بھی برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنیز افراد اسے آج بھی زندہ ممی تصور کرتے ہیں۔ آخر کس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے قدیم انسانوں نے اس ممی کو محفوظ کیا تھا؟ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے انتہائی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، جبکہ آپ کو آج سے 18,000 سال قبل مر جانے والے ایک کتے کی ممی سے متعلق بھی دلچسپ معلومات دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، سائنسدانوں اور محققین نے جب ماضی کے دریچوں کو خریدنے کی کوشش کی تب ایسے راز افشاں ہوئے کہ انسان دنگ رہ گیا۔ ایک ایسا ہی راز سن 2020 میں انسانی نگاہ سے ٹکرایا جس نے پوری دنیا کے ماہرین کو حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ بھلا کیسے ایک ممی زندہ ہو سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنسدان سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ 2020 میں چین کے ایک علاقے سے کھدائی کے دوران ایک ایسی ممی ملی جو کہ زندہ ہے۔ یہ ممی 4 تہوں میں بنے ایک تابوت میں موجود تھی اور اس تابوت کے اندر گرے کلر کا محلول بھرا ہوا تھا۔ گرے کلر کے اس پراسرار کیمیکل میں ڈوبی یہ لاش صدیوں سے یوں محفوظ ہے کہ اس کی رگوں میں خون تک سلامت ہے، جبکہ اس کے ہاتھوں، پیروں اور دیگر اعضاء کی لچک برقرار ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ماہرین نے اسے زندہ ممی کا خطاب دیا ہے۔ اس سے قبل دنیا بھر میں جتنی بھی ممیز دریافت ہوئی ہیں، ان کی حالت اس قدر اچھی نہیں تھی اور نہ ہی ان میں کسی قسم کی لچک وغیرہ پائی جاتی تھی۔ خون کا رگوں میں موجود ہونا کسی بڑے معجزے سے کم نہیں۔ دوستو، دراصل یہ ممی چین کے شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی کی ممی ہے جس کا نام زنگ زوئی بتایا جاتا ہے۔ لاش کے کاربن ٹیسٹ سے یہ معلوم کیا گیا کہ زنگ زوئی ایک خوش خوراک خاتون تھی اور یہ جوانی کے دنوں میں موٹاپے کا شکار ہو گئی تھی اور اس کا یہ موٹاپا موت تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ چین کا ایک مذہبی طبقہ اس ممی کی پوجا بھی کرتا ہے اور اس طبقے کا خیال ہے کہ یہ ممی نہ صرف سانس لیتی ہے بلکہ انسانوں کی باتیں بھی سنتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کو پوجنے والے کی خواہش کو پورا کرنا بھی اس ممی کی ذمہ داری ہے۔ محققین کے مطابق یہ ممی تقریباً 4,000 سال پرانی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود سائنسدان یہ بات معلوم کرنے سے قاصر ہیں کہ آخر اس ممی کو جس محلول میں ڈبویا گیا تھا وہ محلول کن اجزاء سے تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں 18,000 سال قبل مرنے والے ایک کتے کی جسے سن 2018 میں سائبیریا کے جنگلات سے دریافت کیا گیا۔ قدرتی طور پر محفوظ ہو جانے والے اس کتے کی جلد، ناک، کان، دانت، یہاں تک کہ مونچھیں بھی محفوظ ہیں۔ سائنسدانوں نے مختلف قسم کے ٹیسٹ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آیا یہ کتا کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، مگر وہ کسی بھی حتمی نتیجے تک نہ پہنچ سکے۔ مفروضوں کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ یہ کتا بھیڑیوں اور کتوں کی ارتقائی نسل کے قریب تر معلوم ہوتا ہے، تاہم ماہرین اس کتے کی جنس جاننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کتے پر تحقیق کرنے والی ٹیم کے سربراہ نے بتایا ہے کہ یہ ایک نر جانور ہے۔ دوستو، اب چلتے ہیں اگلی دریافت کی جانب۔ سن 2005 میں چین کے مزدوروں نے سڑک کی تعمیر کے دوران ایک بہت ہی حیران کر دینے والی دریافت کی۔ سڑک کی کھدائی کے دوران انہوں نے کچھ ہڈیاں دیکھیں تو انہوں نے فوراً ماہرین کو اطلاع دی۔ آرکیالوجسٹ کی ٹیم نے آ کر تمام تعمیراتی کام کو رکوا دیا۔ جب ٹیم نے خود کھدائی کر کے ان تمام ہڈیوں کو جمع کیا تو معلوم ہوا تو ان مزدوروں نے 18 کروڑ سال پرانے ایک ڈائناسور کی ہڈیوں کو دریافت کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈائناسور کا یہ ڈھانچہ 70% تک محفوظ تھا، جو کہ ایک بہت ہی نایاب دریافت ہے۔ یہ ڈھانچہ لیفونگو سارز کا ہے جو کہ گھاس کھانے والا ڈائناسور ہے۔ یہ ڈائناسورز اپنے وقت میں چین کی سرزمین پر رہتے تھے۔ ان کی لمبائی کی بات کریں تو یہ 3.5 میٹر تک لمبے ہوتے تھے۔ اس دریافت کے کچھ ہی عرصے بعد اس طرح کا ایک اور ڈائناسور کا ڈھانچہ دریافت کیا گیا جس کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ یہ دونوں ڈھانچے چین کے مغربی صوبے یانان میں پائے گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس ڈھانچے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہانگ کانگ سلائز نامی عجائب گھر میں جانا ہوگا۔ آج کے دور میں ڈائناسورز کے ڈھانچے ملنا کوئی نئی بات نہیں رہی، لیکن ان ڈھانچوں کے علاوہ ماہرین کو کچھ ایسا بھی ملا جسے دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔
नाजरीन, सन 2011 में कनाडा के माहिरीन ने साइंसी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर देने वाली दरियाफ्त की। ये ढांचा जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये न्यू सार्स की लाश है, जिस पर 11 करोड़ साल पहले जिंदा डायनासोर की जिल्द भी देखी जा सकती है। दोस्तों, ये ढांचा अब तक का दरियाफ्त करदा सबसे पहला महफूज ढांचा माना जाता है और ये ढांचा इस वक्त रॉयल टिंग म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं मेमोथ के बारे में, जिसकी तारीख के बारे में माहिरीन का मानना है कि इसकी तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका वजूद भी डायनासोर्स की तरह बाकी नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह इनकी बेहद बड़ी जिसामत है। 3 मीटर लंबाई और 8 टन वजन वाले जानवर का शिकारियों और कुदरती आफात में जिंदा रहना नामुमकिन था। शायद यही वजह है कि दुनिया में कहीं भी मेमोथ का महफूज ढांचा मौजूद नहीं है, लेकिन सन 2010 में रूस के जनूबी साहिल पर मेमोथ के छोटे बच्चे का मुकम्मल जिस्म दरियाफ्त किया गया, जो कि शायद अपनी छोटी जिसामत होने की वजह से अभी तक महफूज रहा। इसके जिस्म पर इस वक्त सूंड, पूंछ, जिल्द, बाल, शिकारी जानवरों के दांतों के निशान और इंसानी हथियारों से लगे जख्मों के निशान भी वाज़े तौर पर देखने को मिलते हैं। इसके अभी तक महफूज रहने की एक वजह यह भी है कि ये इतने अरसे तक बर्फ की मोटी तह में जमा रहा। इस ढांचे का वजन 106 किलोग्राम, कद 165 सेंटीमीटर और लंबाई 2 मीटर है। माहिरीन ने इस मादा मेमोथ का नाम यूका रखा है और यूका की दुरुस्त उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। कुछ माहिरीन इसकी उम्र 18,000 साल जबकि कुछ 40,000 साल बता रहे हैं। दोस्तों, अब हम जिस चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकर आप ज़रूर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, ये एक कीड़ा है जिसका नाम इकारिया विरोटा है। ये कीड़ा कदीम तरीन दुनियावी मखलूक़ात में से एक है और इसके फोसिल जनूबी ऑस्ट्रेलिया के इलाकों से दरियाफ्त किए गए हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि माहिरीन ने इसकी उम्र 55 करोड़ साल बताई है। उस वक्त ज़मीन पर सिर्फ इसी तरह के जानदार पाए जाते थे। शायद आपको इस बात का यकीन ना आए, मगर इसका साइज एक चावल के दाने के जितना है और ये अपनी सारी जिंदगी समंदर की तह में गुजार देता था। नाजरीन, अगली दरियाफ्त का ताल्लुक भी डायनासोर्स के दौर के खात्मे से है। ALH 84001 नामी ये पत्थर मरीख का ही एक टुकड़ा है, जो कि सन 1984 में अटलांटिका के पहाड़ी इलाकों में दरियाफ्त किया गया। माहिरीन अभी भी इस बारे में पता नहीं लगा सके कि आखिर ये पत्थर वहां पहुंचा कैसे। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड मरीख की ज़मीन से टकराया था, जिसने मरीख के कुछ टुकड़ों को खला में बिखेर दिया और लाखों साल खला में सफ़र करने के बाद इस टुकड़े ने 13,000 साल पहले हमारी ज़मीन का रुख कर लिया। दरियाफ्त होने वाले इस पत्थर को अजायब घर में रख कर भुला दिया गया, क्योंकि उस पर मज़ीद तहकीक करने के लिए उस वक्त आला टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। लेकिन सन 1996 में इसे एक मरतबा फिर से मकबूलियत हासिल हुई, जब नासा ने इस पत्थर की सतह पर अजीबो गरीब अशकाल देखी। इस तरह की बनावट ज़मीनी पत्थरों पर सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से ही बनती है। इसलिए दोस्तों, इस पत्थर को मद्देनज़र रखते हुए ये तस्लीम किया जा सकता है कि मरीख पर भी ज़िंदगी मौजूद है। जी तो दोस्तों, साइंस की ये अजीबो गरीब दरियाफ्तें आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स की सूरत में हम तक लाजमी पहुँचाइएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।